کیا قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی کرنا لازم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی لازم ہے، اور بعض علماء بلکہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے۔ کر لیا تو بہت اچھا، اور اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی بہت تاکید ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے، اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، جب تم ذو الحجہ کا ہلال پہلا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کترے۔ یہاں پر دلیل یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الاضاحی میں ہے۔ یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ جب ذو الحجہ کا تم چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے ارادے سے اس کو جوڑا ہے۔ کوئی کرنا چاہے قربانی تو وہ ناخن اور بال نہ کترے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لازم ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور تم میں سے کوئی روزے رکھنا چاہے، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ رمضان آئے تو روزے کیا ہیں؟ چاہے یا نہ چاہے فرض ہیں۔ اگر قربانی کا ایسا معاملہ ہوتا کہ چاہے نہ چاہے وہ تو فرض ہیں، تو آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں کہتے کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، بلکہ آپ یوں کہتے کہ جو بھی جس پر بھی قربانی فرض ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ارادے کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، اللہ کی طرف سے حکم کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا ہے۔ تو بہت سارے علماء نے اس کو دلیل بنا کر پیش کیا اور کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو سریحہ الغفاری، یہ صحابی ہیں، ابو سریحہ سین سے، کہتے ہیں ادرکت ابا بکر، یا فرمایا او رأیت ابا بکر، کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وعمر رضی اللہ عنہما، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دیکھا۔ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو دیکھا، لا یضحیانی، دونوں بھی اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے، کراہیت ان یقتدی بہما، کہ لوگ ان کو دیکھ کے قربانی کرنے لگیں گے، یہ بھی پابندی سے کرتے ہیں تو لوگ بھی پابندی سے کریں گے، اس لیے کبھی وہ قربانی نہیں بھی کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قربانی نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگ فرض سمجھ لیتے ہیں، تو بعض اوقات علماء کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں بھی کیے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز جیسے لوگ لازم سمجھنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض اہل علم کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں دیکھو انہوں نے چھوڑا، اگر یہ فرض ہوتا تو کبھی چھوڑتے نہیں۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی نہیں بھی کرتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا اگر وہ واجب ہوتی یا فرض ہوتی تو کبھی چھوڑتے نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس مال نہ ہو، اس لیے کہ وہ عام طور سے خرچ کر دیا کرتے تھے اور بہت ہی فقر و فاقے میں جیتے تھے، تو یہاں پر وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ مال نہیں تھا، وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں لوگ ان کو دیکھ کے یہ کرنے نہ لگے کہ یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، وہ اس وجہ سے چھوڑتے تھے، نہ یہ کہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ قربانی واجب ہے، فرض ہے، یا پھر قربانی سنت ہے، کیا ہے اس کا حکم؟ تو دیکھیے اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہت سارے اہل علم اس بات کے قائل ہے کہ قربانی واجب یا فرض ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے جو بات مضبوط ہے وہ یہ کہ قربانی سنت ہے، لیکن ایک ایسی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بڑی تاکید کی ہے، اور آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ ہم نے اس کو سنت کیوں قرار دیا؟ صحیح مسلم کی حضرت ام سلمہ کی وہ حدیث آپ یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ قربانی کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ارادہ، فرض کا ارادہ نہیں کیا جاتا ہے، فرض کو چاہا نہیں جاتا ہے، فرض تو کرنا ہی ہے۔ تو قربانی کا جو ارادہ کرے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسی طریقے سے سنن بیہقی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کبھی کبھی قصدن قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی 961 نمبر کی حدیث ہے، حضرت برا
ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت ابو بردہ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا شاۃ لحمن، یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ تو بس گوشت کی بکری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری ہے جزع بکری ہے، یعنی ابھی وہ دتی نہیں ہے، اس کے دانت ابھی نہیں نکلے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضحی بہا، تم اس بکری کی قربانی کر دو، ولا تصلح لغیرک، لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا من ضحى قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی، ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی، فقد تم نسکہ، اس کی قربانی پوری ہوئی، واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے سنت کو فالو کیا، مسلمانوں کے طریقے پر چلا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی 3123 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو قربانی کی طاقت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی اگر استطاعت ہو تو ضرور کرنی چاہیے۔ کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے لیکن اور بھی اس کے سامنے بہت سارے خرچے ہیں، تو کیا اس پہ قربانی کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ صاحب نصاب ہے یعنی شاید یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا سیونگ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو ایسے آدمی پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے سامنے اور بھی خرچے ہیں، اور بھی پریشانی ہے، اور بھی مسئلہ ہے، تو قربانی اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے بعض علماء تو سرے سے کسی بھی حالت میں علی الاطلاق قربانی کو واجب نہیں مانتے ہیں، بلکہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، تو ان علماء کے حساب سے اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب کا اگر مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سیونگ ہے، پیسہ ہے، رکھا ہوا ہے، جسے بینک بیلنس ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے، اس کے پاس استطاعت اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ان اہل علم کے اقوال کی روشنی میں جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، تو ہم کو کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے تو ہم کو کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا ہے بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، ہمارا معاملہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہر خرچہ ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ سال میں ایک سے ایک خرچے آتے ہیں، ایک سے ایک مسئلہ آتا ہے، تہوار آتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ، پتہ نہیں کیسے کیسے خرچے آتے ہیں، سب ہم اس کو برداشت کرتے جاتے ہیں۔ لیکن قربانی کی بات آتی ہے، عقیقے کی بات آتی ہے، تو اس میں آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ قربانی ہے یہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، فرض نہیں۔ احناف کے پاس واجب کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے من وجد ساعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اللہ تم کو حیثیت دیا ہے، طاقت دیا ہے، کاٹو جی، جانور کاٹو، نہیں کاٹتے، بتاؤ عیدگاہ کو جاؤ۔ اس کو رکھ کر کچھ لوگوں نے کہا واجب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق قربانی نہیں کرتے تھے، حیثیت تھی، سب کچھ تھا، کیوں؟ خلیفہ بھائی انہوں قربانی کریں، ضروری فرض۔ بولے بھی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ میں قربانی نہیں کرتا جی، میں قربانی کیا تو ہمارے لوگ سمجھیں گے فرض ہے، اس واسطے میں نہیں کرتا۔ بولے ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے رسول کبھی قربانی نہیں چھوڑے جب تک مدینے میں تھے، سفر میں بھی آپ قربانی کیے، اس لیے واجب تو نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے۔ جس کو بھی اللہ نے حیثیت دی ہے اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے دو رائے ہے، بعض اہل علم اسے سنت مانتے ہیں، وہیں بعض اہل علم اسے واجب مانتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا،
जो आदमी वुसअत रखता हो, यानी इस्तिताअत रखता हो, माल में वुसअत, और आदमी इतनी इस्तिताअत रखता हो और फिर भी कुर्बानी ना करे, तो वह हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। इस हदीस की रोशनी में अहले इल्म ने ये बात राजिह करार दी है कि कुर्बानी इस्तिताअत रखने वाले आदमी पर वाजिब है। वल्लाहु आलम, इस हदीस की वजह से ज़्यादा करीब तर बात यही लगती है कि इंशाअल्लाह ये कुर्बानी इस्तिताअत रखने वाले पर वाजिब है। वल्लाहु आलम। क्या हमारे लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है कि नहीं? अगर हम इसको ज़रूरी कहते हैं तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने नहीं किया तो हम गुनहगार होंगे, और अगर हम इसको ज़रूरी नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो करें, और अगर करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें गुनाह नहीं मिलेगा। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है हमारी। तो कुर्बानी के हुक्म के सिलसिले में इख्तिलाफ है, उलमा के दरमियान बहुत शदीद इख्तिलाफ है कदीम ज़माने से। लेकिन अगर हम यानी इख्तिलाफ सिर्फ इन्हीं दो अक़वाल में है ना कि वाजिब है या मुस्ताहब है, और कोई तीसरा कौल नहीं कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। जी, अगर हम अदिल्ला की रोशनी में देखें और उन अदिल्ला का मुआजना और मुकारना करें आपस में, तो इंशाअल्लाह ये बात हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगी। और या हम ये कहें कि अक़रब इल सवाब, ज़्यादा सही बात ये है कि कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है। जी, कुर्बानी वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब वो सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर मुआज़बत की है, इस्तिमरार के साथ जिसको किया, बराबर किया, हमेशा किया है, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, और मुख्तलिफ तरह से उसकी ताकीद की है। जी। लेकिन जब हमने इसको सुन्नत मुअक्कदा माना, इसका मतलब अगर किसी ने कुर्बानी नहीं किया तो इस्तिताअत होने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद भी नहीं किया तो वो गुनहगार नहीं है। वहीं पर दूसरा कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी करना वाजिब है, लेकिन वो इस्तिताअत की कैद लगाते हैं, साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया नाज़रीन से कि कुर्बानी ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा होने के बावजूद भी बहुत सारे उलमा ने इस बात की ताकीद की है कि अगर इस्तिताअत होने के बावजूद भी कोई कुर्बानी नहीं कर रहा है तो ये मुनासिब नहीं है। बाद लोगों ने युकरह तक के अल्फाज इस्तेमाल किए, नहीं, उसके हक में ये मकरूह है। अगर कोई मुस्तती होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहा तो ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन कुर्बानी करना असासन बुनियादी तौर से ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब सवाल आता है कि इसकी दलील क्या है कि सुन्नत मुअक्कदा है। जब हमने एक इख्तलाफी मसले में कहा कि ये सुन्नत मुअक्कदा है तो इसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा दखलतिल अश्र व अरादा अहदुकुम अन युदहिया फला यमस्स मिन शअरिही व बशरिही शैया। इस हदीस का तर्जमा या मफ़हूम ये है कि जब जिलहिज्जा का पहला अशरा दाखिल हो जाए, यानी जिलहिज्जा का चाँद देख लो, जिलहिज्जा का महीना जब शुरू हो जाए और अगर तुम्हारा कुर्बानी करने का इरादा है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी करने तक अपना बाल ना काटो, अपने चमड़े ना काटो। बाद अल्फाज में है कि फला याखुदन्ना मिन शअरिही व अज़फारिही। यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर हमें तरकीज़ करना है या जो महल्ले शाहिद जिसको कहते हैं है इज़ा दखलतिल अश्र व अरादा अहदुकुम। जी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब ये 10 दिन अय्याम दाखिल हो जाएं और कुर्बानी करना चाहते हो, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप ना करना चाहो। जी, वो अरादा अहदुकुम अन युदही, तुम में से अगर किसी को कुर्बानी का इरादा है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को इरादे की तरफ उसकी निस्बत की, इरादे की तरफ उसकी तफवीज़ की, इसका मतलब कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, वरना इरादे की तरफ उसकी तफवीज़। यानी ये कहने की जरूरत नहीं थी कि जो चाहे या जो इरादा रखता हो उस वक्त। जैसे रमजान का मामला है, रमजान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि जिसको रोजे रखना हो रमजान दाखिल होने के बाद, क्योंकि सभी को रखना है रोजे। जी, तो चूंकि इसको इरादे के साथ मुअल्लक किया गया और इरादे के साथ मुअल्लक करने की वजह से ही उलमा ने कहा है कि इसका हुक्म जो है वाजिब का नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और कुर्बानी का हुक्म क्या है? बहरहाल इस सिलसिले में ज़्यादा जो मसला करीब है और दलाइल से ज़्यादा उसे तक़वियत हासिल होती है वो ये है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। और बाद उलमा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकीद है कुर्बानी के सिलसिले में। अलगरज़ जिसके पास कुर्बानी करने की इस्तिताअत हो उसके लिए मुनासिब नहीं है कि इस्तिताअत और कुदरत के बावजूद भी कुर्बानी ना करे, ये चीज़ गैर मुनासिब है। बहरहाल लेकिन चूंकि वो वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीदी सुन्नत है,
اس لیے کبھی اگر انسان نے قربانی نہیں بھی کی تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آئے گا کہ کسی واجب کا وہ تارک ہے، کسی فرض کا وہ تارک ہے۔ لیکن بہرحال اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ امت کے علماء کی اکثریت اسی موقف پر ہے کہ قربانی کرنا ایک تاکیدی مسئلہ ہے اور تاکیدی طور پر سنت ہے، مسنون ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اب وہ بھی اسی مسئلے کو راجح قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے سلسلے میں جو صحیح موقف ہے دلائل کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض علم اس کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کا دلائل کی روشنی میں یہی موقف ہے کہ قربانی جسے استطاعت ہو، قدرت ہو، گنجائش ہو، اس کے پاس قربانی کر سکتا ہو، اس کے لیے قربانی تاکیدی سنت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو دلیلیں ہیں وہ یہی دلیلیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ بعض دلیلیں ہیں اہل علم نے اسے ذکر کیا ہے کہ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قربانی ہو، جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس طرح کی اور اس روایت اور اس معنی کی اور روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جسے استطاعت ہو، گنجائش ہو اس کے پاس اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح قولی روایت میں یہ وعید ثابت ہوتی ہے، سختی ثابت ہو رہی ہے، ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس دلیل سے اور اس معنی کی اور روایتوں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کی جو روایتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ روایتیں جن روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ارادے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل العشر من ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ شروع ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِن بَشَرِهِ شَيْئًا، او کما قال علیہ السلام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، مہینہ شروع ہو جائے، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم کے کسی حصے سے کوئی بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اس روایت کے اندر ارادے کا ذکر ہے، اذا اراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے۔ اہل علم کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ اگر قربانی کرنا واجب ہوتا تو ارادے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ کی جو تعبیر استعمال فرمائی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اور جن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تاکیدی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں بے اعتنائی نہیں ہونی چاہیے، عدم اہتمام نہیں ہونا چاہیے، اہتمام کیا جانا چاہیے اور اسے تاکیدی سنت سمجھ کر کے جہاں تک انسان کے پاس گنجائش ہو اسے قربانی کرنی چاہیے۔